بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہاکس کے پیارے دوستو، میں ہوں شہباز رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہاکس۔ پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو ہے کنگ شاہ فیصل کے بارے میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکے۔ فیصل عبدالعزیز عبداللہ شیخ کے بیٹے تھے۔ فیصل کی پیدائش کے وقت ان کے والد امیر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے اور ان کی والدہ کا تعلق الشیخ خاندان سے تھا، جس نے بہت سے ممتاز سعودی مذہبی رہنما پیدا کیے ہیں۔ فیصل اپنے والد کے دور میں ایک بااثر شاہی سیاستدان کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے 1926 سے 1932 تک حجاز کے وائسرائے کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ 1930 سے سعودی وزیر خارجہ اور 1954 سے اپنی وفات تک وزیر اعظم رہے، سوائے اس کے کہ 1960 سے 1962 تک دونوں عہدوں پر 2 سال کا وقفہ تھا۔ 1953 میں اپنے والد کی وفات کے بعد اس کا سوتیلا بھائی سعود بادشاہ بنا۔ فیصل ولی عہد بنا اور اس عہدے پر اس نے سعودی عرب میں غلامی کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے شاہ سعود کو سن 1964 میں شاہی خاندان کے دیگر افراد اور سعودی عرب کے مفتی اعظم محمد بن ابراہیم کی مدد سے اپنے حق میں دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ کنگ فیصل نے جدیدیت اور اصلاحات کی پالیسی کو نافذ کیا۔ ان کی خارجہ پالیسی کے اہم موضوعات اسلامزم، اینٹی کمیونزم اور فلسطین کے حامی تھے۔ اس نے اسلامی مذہب حکام کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کو مغرب سے ملنے والی حمایت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس نے تیل کی پابندی کی قیادت کی، جس کی وجہ سے سن 1973 میں تیل کا بحران پیدا ہوا۔ کنگ فیصل نے مملکت کی بیوروکریسی کو کامیابی کے ساتھ مستحکم کیا اور اس کے دور حکومت کو سعودی عرب کے درمیان خاصی مقبولیت حاصل تھی، باوجود اس کے کہ اس کی اصلاحات کو کچھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1975 میں ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود کے ہاتھوں ان کے قتل کے بعد ان کے سوتیلے بھائی خالد نے جانشین بنایا۔ عبدالعزیز کے بڑے بیٹوں میں سے ایک ہونے کے ناطے فیصل کو متعدد ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے عبدالعزیز کو لندن آنے کی دعوت دی، مگر وہ نہ جا سکے، لیکن اس نے اپنے بڑے بیٹے ترکی کو اپنا ایلچی مقرر کیا۔ تاہم شہزادہ ترکی دورے سے قبل ہسپانوی فلو کی وجہ سے انتقال کر گئے، لہٰذا فیصل کو اس کے بجائے لندن بھیج دیا گیا، جس سے وہ انگلینڈ کا دورہ کرنے والے پہلے سعودی عرب کے شاہی بن گئے۔ ان کا دورہ 5 ماہ تک جاری رہا اور اس نے برطانوی حکام سے ملاقات کی۔ اسی عرصے کے دوران انہوں نے فرانس کا دورہ بھی کیا۔ ایک بار پھر سعودی عرب کے پہلے شاہی تھے جنہوں نے وہاں کا سرکاری دورہ کیا۔ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے فیصل کو عرب پر اقتدار مضبوط کرنے کے لیے بہت سے فوجی فرائض سونپے۔ حائل پر قبضے اور سن 1922 میں عسیر پر ابتدائی کنٹرول کے بعد فیصل کو تقریباً 6000 جنگجوؤں کے ساتھ ان صوبوں میں بھیجا گیا۔ اس نے سال کے آخر میں عسیر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ شہزادہ فیصل کو 9 فروری سن 1926 کو اپنے والد کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد حجاز کا وائسرائے مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اپنے دور میں اکثر مقامی رہنماؤں سے مشورہ کرتے تھے۔ فیصل مشاورتی اسمبلی کے صدر اور وزیر داخلہ تھے۔ دسمبر سن 1931 میں نائبین کی کونسل کے آئین کے اعلان کے بعد وہ 4 رکنی کونسل کے صدر اور وزیر خارجہ بھی بنے۔ فیصل نے اس عرصے میں کئی ممالک کا دورہ کیا، جن میں مئی 1932 میں ایران، 1932 میں ہی پولینڈ اور 1933 میں روس شامل تھے۔ 8 جولائی 1932 کو انہوں نے ترکی کا دورہ کیا اور صدر کمال اتاترک سے ملاقات کی۔ 23 ستمبر 1932 کو شہزادے نے اپنے والد کی جانب سے مکہ میں الحمدیہ پیلس سے سعودی عرب کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا اور شاہی فرمان پڑھ کر سنایا، جس میں مملکت حجاز اور نجد کا نام بدل کر سعودی عرب رکھا گیا۔ فیصل نے
1934 میں سعودی یمن جنگ کے دوران ایک مہم کی کمان کی جس کے نتیجے میں سعودی فتح ہوئے، اور وہ اور ان کے سوتیلے بھائی خالد نے اکتوبر 1943 میں صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کیا۔ یہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ابتدائی رابطوں میں سے ایک ہے۔ جیسے ہی شاہ عبدالعزیز اپنی زندگی کے اختتام کے قریب تھے، انہوں نے فیصل کے وسیع علم کے ساتھ ساتھ ان کے برسوں کے تجربے کی وجہ سے فیصل کو اپنے سب سے بڑے زندہ بیٹے ولی عہد سعود کے ممکنہ جانشین کے طور پر ترجیح دی۔ چونکہ فیصل ایک بچہ تھا، عبدالعزیز نے اسے اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ ذہین سمجھا اور اکثر اسے جنگ اور سفارت کاری کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ شاہ عبدالعزیز کا انتقال 9 نومبر سن 1953 کو ہوا اور شہزادہ فیصل ان کے ساتھ تھے۔ فیصل کا بڑا سوتیلا بھائی سعود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد فیصل کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ 16 اگست سن 1954 کو انہیں وزیر اعظم بنایا گیا۔ شاہ سعود نے ایک اخراجات کے پروگرام کا آغاز کیا جس میں دارالحکومت ریاض کے مضافات میں ایک وسیع شاہی رہائش گاہ کی تعمیر شامل تھی۔ اسے پڑوسی ملک مصر کے دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا، جہاں جمال عبد الناصر نے 1952 میں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ناصر شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی قیادت میں شہزادوں کے ایک گروپ کو پروان چڑھانے میں کامیاب رہا، جو مصر چلے گئے، اس خوف سے کہ سعود کی مالیاتی پالیسیاں ریاست تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہیں اور اس کے خارجہ امور کو سنبھالنے میں ناکامی ہے۔ شاہی خاندان کے سینئر ارکان اور علماء کرام نے سعود پر فیصل کو وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ سعود اور فیصل کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی اور 18 دسمبر سن 1960 کو فیصل نے احتجاجاً وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ سعود ان کی مالی اصلاحات کو مایوس کر رہا ہے۔ سعود نے اپنے انتظامی اختیارات واپس لے لیے اور شہزادہ طلال کو مصر سے واپس آنے پر آمادہ کرتے ہوئے جولائی 1958 میں انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا۔ 1962 میں فیصل نے شاہی خاندان کے اندر کافی حمایت حاصل کر لی تاکہ وہ خود کو دوسری بار وزیر اعظم بنا سکیں۔ اس واقعے سے ایک ماہ سے بھی کم عرصے قبل فیصل نے 4 اکتوبر 1962 کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی سے خفیہ ملاقات کی۔ اسی سال فیصل نے 10 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا جس میں اقتصادی، مالی، سیاسی اور قانونی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک صنعتی ملک بننے کے لیے سعودی عرب کے راستے کا خاکہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے طور پر فیصل نے اسلام کو سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کے ٹولز میں سے ایک کے طور پر استعمال کیا، جس نے انہیں شاہ عبدالعزیز اور شاہ سعود سے ممتاز کیا۔ تاہم اس نے امریکہ کے ساتھ قریبی اتحاد کو جاری رکھا جو شاہ عبدالعزیز نے شروع کیا تھا، اور اپنی مسلح افواج کو مسلح کرنے اور تربیت دینے کے لیے امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کیا۔ فیصل کا بطور بادشاہ امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ جون 1966 میں تھا۔ فیصل کمیونسٹ مخالف تھا۔ انہوں نے سوویت یونین اور کمیونسٹ بلاک کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی تعلقات سے انکار کر دیا، یہ دعویٰ کیا کہ وہ کمیونزم اور اسلام کے درمیان مکمل مطابقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے صدارت کے دوران 1971 میں کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے الظہر کے مصری امام اعظم عبدالحلیم محمود کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کا بجٹ 40 ملین پاؤنڈ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فیصل نے ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کو ایک خط و کتابت میں یاد دلایا کہ وہ فرانس کے شاہ نہیں تھے اور انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران ایک اکثریتی مسلم ملک ہے۔ یہ محمد رضا کے ایک اشتعال انگیز خط کے جواب میں تھا جس میں فیصل سے سعودی عرب کو جدید بنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس پر زور دیا گیا تھا کہ وہ خواتین کو منی اسکرٹس پہننے کی اجازت دیں اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈسکو کی اجازت دیں۔ دوسری صورت میں شاہ نے محسوس کیا وہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا کہ بادشاہ تخت پر رہے گا۔ 25 مارچ سن 1975 کو شاہ کو ان کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کے بیٹے فیصل بن مسعود نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ ابھی امریکہ سے واپس آیا تھا۔ یہ قتل ایک مجلس میں ہوا، ایک ایسا واقعہ جہاں بادشاہ یا رہنما شہریوں کے لیے اپنی رہائش
گاہ کھولتا ہے تاکہ اس میں داخل ہو کر اس سے درخواست کی جا سکے۔ انتظار گاہ میں شہزادہ فیصل نے کویتی نمائندوں سے بات کی جو شاہ فیصل سے ملاقات کے منتظر تھے۔ جب شہزادہ اسے گلے لگانے گیا تو شاہ فیصل سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے بھتیجے کو چومنے کے لیے جھک گئے۔ اسی وقت پستول نکال کر گولی مار دی۔ پہلی گولی بادشاہ کی ٹھوڑی پر لگی اور دوسری گولی اس کے کان میں جا لگی۔ ایک محافظ نے شہزادہ فیصل کو میان شدہ تلوار سے مارا۔ وزیر تیل ذکی جمانی نے شہزادے کو قتل نہ کرنے کے لیے بار بار چیخا۔ شاہ فیصل کو فوری طور پر ریاض کے سینٹرل ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا جب ڈاکٹروں نے اس کے دل کی مالش کی اور اسے خون دیا۔ ان کی کوششیں ناکام رہیں اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو گئی۔ حملے سے پہلے اور بعد میں قاتل کے پرسکون ہونے کی اطلاع ہے۔ قتل کے بعد ریاض میں 3 روزہ سوگ منایا گیا جس کے دوران تمام سرکاری سرگرمیاں معطل کر دی گئی۔ شاہ فیصل کی نماز جنازہ ریاض کی مسجد عید میں ادا کی گئی اور انہیں 26 مارچ 1975 کو العود قبرستان میں دفنایا گیا۔ جنازے کے دوران نوزائیدہ بادشاہ خالد اپنے مقتول بھائی کی لاش پر رویا۔ بادشاہ کے قتل کا ایک نظریہ شہزادہ فیصل بن مسعود کے بھائی شہزادہ خالد بن مسعود کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ شاہ فیصل نے سیکولر اصلاحات کا آغاز کیا جس کی وجہ سے ٹیلی ویژن کی تنصیب شروع ہوئی جس نے پرتشدد مظاہروں کو بھڑکا دیا۔ شہزادہ خالد 1966 میں ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن پر حملے کی قیادت کی اور انہیں ایک پولیس اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔